ذرا آپ نہیں بات بیٹھیں گے پرائم صاحب بیٹھیں آپ بات کریں گے. یہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے غلام ہیں. دیکھیے آپ نے تو پھر غلام کے ساتھ یہی ہوگا نا. وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ایک وزیر اعظم کو نے اپنی عزت میں نے وہاں پہ بچائی. آپ نے اس کمبخت نے چور نے عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا. اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا. انتہا یہ تھی کہ اس کے گاڑوں کا رویہ اب وہ انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے عہدے کی بھی تصدیق ہوئی اور انہوں نے اپنی بھی تصدیق کروائی. وابڈا جو ہے نا یہ بدبخت ساتھی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان کی پوزیشن کو امبیرس کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ دعوے شیطانی کام ہوتا ہے لیکن وہ غیر تربیتی یافتہ شخص ہے. یعنی یہ بتا دینا کہ انہوں نے کتنے عرصے میں یہ جماعت جوائن کی, کتنے انہوں نے الیکشن لڑے. میں دعوے سے کہتا ہوں تنویر الیاس صاحب کو میرپور کے ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے. جو آج کہہ رہے ہیں میرپور کے لوگوں سے زیادتی ہو گئی ہے, اس کو بھی بٹھائیں مجھے بھی بٹھائیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو انوائٹ کیا جانا چاہیے تھا چونکہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں ہو رہا تھا یہ. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ وابڈا جو ہے نا یہ بدبخت ساتھی ہے. یہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی پوزیشن کو امبیرس کیا ہے. یہ تو خیر بیچارے خود ہی ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. انہیں خود ان کو امبیرس کیا وزیر اعظم پاکستان کو. تو یہ وابڈا والوں کو بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں ہے. یہ کوئی نہیں ہے, یہ کوئی مفتوح علاقہ نہیں ہے کہ وابڈا والے آ کر تو یہاں پر جو ہے وہ اپنی منمانی کریں. وہ انتظامیہ آزاد کشمیر کی ہے. آزاد کشمیر کی ٹیریٹری, آزاد کشمیر کے قوانین وہاں پر لاگو. فرض کیجیے وہاں پر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وابڈا والے کیسے رجسٹر کریں گے یا اس کا منگلہ تھانہ کرے گا ادھر؟ تو یہ تو بات غلط ہے بالکل. یہ میں بالکل یہ کہ اور پھر اچھا اگر نہیں کریں تو گئے کیوں پھر یہ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے. خام خواہ اپنی بھی بےزتی کروائی اور ساری امبیرسمنٹ کروائی انہوں نے. یا آ کر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ نازیبا گفتگو نے کی. وابڈا کے حوالے سے کسی جو میرپور کے لوگوں کے جو کے بارے خیالات نظریہ میرے بھی وہی ہیں. اس پہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر مناسب ان کے لیے یہ تھا کہ وہ ان سے جب وہ انہوں نے ان کو ریسیو کیا ان کو کہتے ہیں جناب میرپور کے یہ ایشوز ہیں, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, آپ میرپور تشریف لائیں, میرپور میں جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں ان کو بلائیں, بٹھائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تاکہ لوگوں کے ایشوز جو ہیں ریزالو ہو سکے. وہ ایک اچھی بات ہے, ہم بھی ان کی تائید. وہ کریڈٹ سارا ان کو جاتا بجائے کریڈٹ کے جو گفتگو انہوں نے کی, جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے آج تک اس طرح نہیں ہوا. پچھلے 75-74 سال میں بڑی اختلاف ہے, میرا بھی اختلاف رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن ان کی گفتگو میں کبھی اسمبلی میں آتے رہے, میں نے کبھی ان کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی کہ یہ آپ یہ ٹھیک نہیں کرے, یہ نہیں کرے. یہ جو آدمی یہاں کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ اس کو حکومت پاکستان کتنا پوچھتی ہے. میں الفاظ آپ سے کہتا ہوں اللہ بھلا کرے میاں نواز شریف کا, میرا پارٹی پریزیڈنٹ تھا پرائم سے, ایک دفعہ بھی اس سے کسی مجھے بارے نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے اور راجہ صاحب یہ نہیں کرنا, ایک دفعہ بھی نہیں کہا. واللہ آپ سے کہتا ہوں, خدا شاہد کر کے کہتا ہوں آپ کو. اب بات یہ ہے یہاں میں نے دیکھے نا, مطلب کہ وہ بڑے تو ان کے آگے جو چمچے ہوتے تھے اس کی تعمیر میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. اب بات یہ کہ یہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے غلام ہیں. دیکھیے آپ نے تو پھر غلام کے ساتھ یہی ہوگا نا. وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ مجھے آپ بتائیں نا, انہوں نے کہا ہم تو عمران خان کے غلام ہیں. آپ یہ کہہ دیتے ہیں میں اس کا کارکن ہوں, آپ اس طرح ہاتھ مار کر کہتے ہیں میں اس کا غلام ہوں, تو پھر یہی ہوگا نا. غلاموں کے ساتھ تو یہی سلوک ہوتا ہے جو اپنا معیار جو ہے وہ خود مقرر کر دیا پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے لیے سامنے. اس میں کیا اب بات یہ کہ کل CDC کی میٹنگ ہوئی ہے, ایک منصوبہ رکھا ہے انہوں نے میرپور کا, رکھتے نا. یہ ایسے باتیں کرتے ہیں لوگ.